بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اجمل ملک، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل ملک یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم دوستو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا اگر وہ غیر حاضر ہے، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے کہ وہ کس وجہ سے غیر حاضر ہے۔ اس کے بعد اس نے آ کر کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ جس کی تجھے خبر نہیں۔ میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ سبا ایک شہر تھا جس کے بارے میں ہدہد بتا رہا تھا کہ اس نے کیا دیکھا ہے کہ ان کی حکمرانی ایک عورت کے ہاتھ میں ہے جسے کچھ نہ کچھ ہر طرح کی چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے انہیں ان کے کام اچھے کر کے دکھلائے ہیں اور صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے لوٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ ملکہ سبا کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر گیا تو وہ کہنے لگی، اے سردارو، میرے طرف ایک باوقت خط لایا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ اس وقت تک نہیں کیا کرتی جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقتور اور قوت والے، سخت لڑنے والے، بھیڑنے والے قوم ہیں، آگے آپ کا اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ کیا حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کی باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر واپس آتا ہے۔ پس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے جو تم نے دیا ہے، پس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ یہ جان کر اس کو واپس لوٹایا۔ اس کے بعد وہ لشکر لائے جن کا سامنا کرنے کے لیے میرے پاس طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدہد اور ملکہ بلقیس کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندے بھی شامل تھے، لہٰذا ہر پرندے کو اپنے اپنے وقت پر سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا جاتا تھا۔ آپ اس کی ذمہ داری لگاتے اور وہ اسے سر انجام دیتا۔ ہدہد کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب وہ دوران سفر صحرا وغیرہ میں پانی میسر نہ ہوتا تو وہ بتاتا کہ زمین کے کس حصے میں پانی مل سکتا ہے، پھر اس کی بتائی ہوئی جگہ کو کھودا جاتا تو وہ پانی نکل آتا۔ ایک روز جب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو طلب کیا تو بتایا گیا کہ وہ حاضر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، واقعی وہ غیر حاضر ہے۔ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے کہ وہ کیوں غیر حاضر ہے۔ آپ نے ان کی غیر حاضری پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کے لیے سزا کا اعلان کر دیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کے معقول وجہ بیان کر دے
تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد ہدہد آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کی تجھے خبر نہیں ہے، یعنی سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ اور اس طرح اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایران پر ایک عورت کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح یاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے معاملات کی نگران کسی عورت کو بنا لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جسے کچھ نہ کچھ ہر طرح کی چیز عطا کی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اسے ہر چیز وہ عطا کی گئی جو حکمرانوں کے پاس ہوتی ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے تخت میں بڑا قیمتی جواہرات، ہیرے موتی اور سونا وغیرہ لگا ہوا تھا۔ پھر ہدہد نے سلمان علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ وہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں اور یقیناً شیطان نے انہیں بہکا دیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے سوا کوئی معبود بہرا حق نہیں، وہ عظیم عرش کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش یعنی فی الحقیقت سب سے بڑا ہے، جس کے برابر کوئی دوسری چیز نہیں۔ ہدہد کی یہ ساری گفتگو سن کر سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی طرف خط بھیجا کہ جس میں اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری قبول کرنے کی تلقین کی، اور فرمایا تو میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی میری تابع داری میں آ جاؤ۔ جب ہدہد یہ خط لے کر ملکہ کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو جمع کر لیا اور اس کے متعلق مشورہ کیا۔ پھر ملکہ سبا اپنے وزیروں سے یوں مشورہ کرنے لگی کہ اے میرے سرداروں، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ وہ یہ جان چکی تھی اگر یہ بادشاہ ہمارے ملک پر قابض ہو گیا تو سب سے پہلے وہی اس کے غضب کا شکار ہوگی، اس لیے اس نے یہ تدبیر آزمانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر یوں دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب دیتا ہے۔ جب قاصد آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کیا تم میوال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر چیز عطا کی ہوئی ہے۔ جب قاصد آپ کا پیغام لے کر ملکہ سبا تک پہنچا تو ملکہ اور اس کے تمام وزراء کے پاس آپ کی اطاعت قبول کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، چنانچہ انہوں نے اپنے اطاعت قبول کر لی اور اس کے اظہار کے لیے سب آپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے پاس موجود تابع فرمان جنوں سے مخاطب ہو کر کہا اے سرداروں، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا کر دے۔ حضرت سلمان علیہ السلام فرمانے لگے سرداروں، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، یعنی یہ جاننے کے لیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بندہ ہوں یا نا شکر گزار ہوں، اور اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، اور جو ناشکری کرتے ہیں تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور بزرگ ہے۔ سلمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت کو تبدیل کر دو تاکہ یہ معلوم ہو کہ وہ راہ پانی ہے یا اس میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر وہ جب آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے۔ اس نے جواب دیا یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔